وینسڈے ایڈمز کے کردار کی بنیاد 1964 میں چارلز ایڈم نے رکھی تھی اور اس کے بعد سے اس کردار پر بے شمار موویز، کارٹونز اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمیں 2022 میں وینسڈے ایڈمز کی سیریز کی صورت میں ملی ہے، جو کہ نیٹ فلکس پر اویلیبل ہے۔ اس سیریز میں وینسڈے ایڈمز کا کردار انتہا پسند مزاج کا مالک ہے۔ اس ویڈیو میں سیزن 1 کی ایپیسوڈ 1 کو اردو میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کچھ اس طرح سے کہ ایک لڑکی جس کا نام وینسڈے ایڈمز ہے اپنے اسکول کے کوریڈورز میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ہر کوئی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہا ہے اور وہ آتے ہی اپنے لاکر کا دروازہ کھولتی ہے، جس میں سے اس کا چھوٹا بھائی، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور منہ میں سیب دیا ہوا ہے، باہر گر جاتا ہے۔ وینسڈے اس کے ہاتھ کھولتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھے۔ اسی دوران ایک جھٹکے سے وینسڈے کا منہ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے اور اسے ایک ویژن آنا شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ دیکھ لیتی ہے کہ کن لڑکوں نے اس کے بھائی کے ساتھ یہ سب کیا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر سیدھا سوئمنگ ایریا میں جاتی ہے، جہاں کچھ لڑکے جو اس سے عمر میں بڑے ہیں سوئمنگ پول میں گیم کھیل رہے ہیں۔ وینسڈے بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ پانی میں ایسی مچھلیاں پھینک دیتی ہے جو انسانی گوشت کھاتی ہیں اور جنہیں پرانا کہتے ہیں۔ وہ مچھلیاں ان لڑکوں کو کاٹ لیتی ہیں اور وینسڈے مسکرانے لگتی ہے۔ اگلے ہی سین میں ایک بڑی سی گاڑی دکھاتے ہیں جو کہ ایک ایسے راستے پر جا رہی ہے جو نیور مور اکیڈمی کی طرف جاتا ہے۔ اس گاڑی میں پوری ایڈمز فیملی بیٹھی ہوئی ہے، وینسڈے کی ماں مورٹیشیا ایڈمز اور اس کا باپ گومیز ایڈمز، اس کا چھوٹا بھائی جو ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ وینسڈے اس سین میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو رہی ہے کہ اسے اس کی مرضی کے بغیر اس نئے اسکول میں داخل کروایا جا رہا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے مسلسل یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اس اسکول میں مزہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اسی اسکول میں پڑھائی کی ہے اور بہت انجوائے کیا ہے۔ بیسکلی وہ وینسڈے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جن لڑکوں پر مچھلیاں پھینکی تھیں ان میں سے ایک لڑکی کے ماں باپ اس پر مرڈر چارجز لگوانا چاہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وینسڈے کا اس اسکول میں مزید رہنا ٹھیک نہیں تھا، اور نیور مور اکیڈمی ہے بھی ایسے ہی بچوں کے لیے جن کو عام لوگ اپنا نہیں پا رہے ہوتے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ اسی راستے پر ایک ٹرک آ کے رکتا ہے جس میں سے ایک آدمی نیچے اترتا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی خاتون اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ جنگل کے اس راستے پر تمہیں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، کیونکہ یہ راستہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ نیور مور اکیڈمی کی طرف جاتا ہے۔ مگر وہ آدمی بغیر کسی ڈر کے جنگل میں کچھ دور جا کر چائے پینے لگتا ہے اور اچانک ایک مسٹیریس سی بلا آ کر اسے مار ڈالتی ہے۔ وینسڈے اسکول پہنچتے ہی پرنسپل وینس سے ملتی ہے، جو اس کی ماں کی روم میٹ رہ چکی ہوتی ہے اسکول کے زمانے میں۔ پرنسپل وینس کہتی ہیں کہ وینسڈے 5 سال میں 8 اسکول تبدیل کر چکی ہے، اور یہ کہ اسے صرف اور صرف اس کے اچھے گریڈز دیکھ کر ہی سال کے درمیان میں داخل کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ کورٹ کے آرڈرز پر وینسڈے تھیراپی سیشنز بھی اٹینڈ کرے گی۔ وینسڈے کو اس کے بعد اپنا روم دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی روم میٹ انیٹ سنکلیئر سے ملتی ہے، جو کہ ایک خوش مزاج لڑکی ہوتی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح وینسڈے انیٹ کو بھی بہت بری طریقے سے جواب دیتی ہے۔ انیٹ وینسڈے کو اسکول دکھاتی ہے اور اسکول دکھاتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ یہ اسکول ہمارے جیسے آؤٹ کاسٹ، وچز اور مانسٹرز کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ 4 مین گروپ پڑھتے ہیں اس اسکول میں، فینگز یعنی ویمپائرز، فرز یعنی ویئرولفز، انیٹ خود بھی ویئرولف کے طبقے سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اسکیلز 3rd گروپ ہوتا ہے، یعنی سائرنز، جو کہ اپنی آواز سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور گارگونز، جو اپنے بالوں کی طاقت سے کسی کو بھی پتھر کا بنا سکتے ہیں۔ وینسڈے اپنے ماں باپ کو الوداع کرتے ہوئے انہیں دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس اسکول سے ضرور بھاگے گی۔ وینسڈے کی ماں اسے اتنی دور چھوڑ کے جانے پر بہت اداس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا باپ وینسڈے کے لیے ایک اس کا ساتھی چھوڑ جاتا ہے جسے اس فلم میں تھنگ کہا گیا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ہوئے قتل کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، جس میں قاتل ڈیڈ باڈی کے جگہ جگہ ٹکڑے پھیلا کر چلا جاتا ہے۔ ایسے 2 قتل پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ وینسڈے اپنی روم کے درمیان میں لائن لگا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور انیٹ کو بتاتی ہے کہ وہ روز رات کو 1 گھنٹہ اپنا ناول ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرتی ہے، اس لیے اس ٹائم شور نہیں ہونا چاہیے، اور بہت روڈلی بیہیو کرتی ہے۔ ابھی ان دونوں کے درمیان میں یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ ان کی ٹیچر مس تھارن ہل وینسڈے کو اسکول میں ایڈمیشن کروانے پر مبارک دینے آتی ہے۔ اگلے ہی دن صبح وینسڈے کی تلوار بازی کی کلاس ہوتی ہے، جس میں وینسڈے ایک لڑکی پیٹریشیا کے ساتھ تلوار بازی کی پریکٹس کرتی ہے، جس میں وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ سے باہر آتے ہوئے وینسڈے کے سر پر ایک اسٹیچو گرتا ہے، مگر خوش قسمتی سے ایک لڑکا جس کا نام زاویار تھارپی ہوتا ہے وینسڈے کو بچا لیتا ہے۔ وینسڈے کی آنکھ ہاسپٹل کے بیڈ پر کھلتی ہے، جہاں زاویار اسے بتاتا ہے کہ وہ دونوں اس کی دادی کی ڈیتھ پہ ملے تھے، جو کہ وینسڈے کی دادی کی فرینڈ رہ چکی ہیں۔ نیکسٹ سین میں وینسڈے ٹائپ رائٹر پر اپنا ناول مرڈر مسٹری ٹائپ کر رہی ہوتی ہے کہ اسے آس پاس کچھ محسوس ہوتا ہے۔
وینسڈے بیڈ پر پڑے کمفرٹر کو اٹھاتی ہے تو اس کے نیچے سے تھنگ نکل آتا ہے جسے اس کے باپ نے اس کی جاسوسی کے لیے بھیجا ہوتا ہے. وینسڈے اسے اس بات پر راضی کر لیتی ہے دھمکی دے کر کہ وہ اب اس کے لیے کام کرے گا جیسے وہ کہے گی. اگلے سین میں وینسڈے اپنی پرنسپل وینس کے ساتھ کار میں بیٹھ کے جیریکو نام کے ایک قریبی شہر میں جاتی ہے جہاں اس نے ڈاکٹر کنورٹ سے کاؤنسلنگ کا سیشن لینا ہوتا ہے. یہاں وہ کاؤنسلر کے پاس بیٹھ کر کچھ ہی دیر میں واش روم جانے کا بہانہ کرتی ہے اور پھر وہاں سے تھنگ کی ہیلپ سے ونڈو کے ذریعے بھاگ جاتی ہے. باہر نکل کے وہ ایک کیفے میں گھستی ہے جہاں وہ کافی کا آرڈر دیتی ہے مگر دیکھتی ہے کہ کاؤنٹر پر ایک لڑکا کافی مشین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. وینسڈے اس کی ہیلپ کرتی ہے اور بدلے میں ٹیکسی منگواتی ہے جو کہ اسے قریبی اسٹیشن تک چھوڑ سکے. ٹائلر وینسڈے کو آفر کرتا ہے کہ وہ خود اسے اس کی منزل تک پہنچا دے گا لیکن اسے کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا اس کی شفٹ ختم ہونے تک. وینسڈے ٹائلر کی شفٹ ختم ہونے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر 3 لڑکے گھس آتے ہیں اور وہ وینسڈے کو تنگ کرنے لگتے ہیں جس کے جواب میں وینسڈے ان کی اچھی خاصی پٹائی لگا دیتی ہے. اسی اسنا میں وہاں شیرف آ جاتا ہے جو ٹائلر کا باپ بھی ہوتا ہے. چند لمحوں بعد پرنسپل وینس بھی وہاں جاتی ہے اور وینسڈے کو اس کے نام سے پکارتی ہے جس سے شیرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایڈمز کی بیٹی ہو گومیز ایڈمز کی. میں تم پہ نظر رکھ رہا ہوں. تمہارا باپ مجرم ہے اور کھلے عام پھر رہا ہے. قتل کا الزام ہے تمہارے باپ پر. پرنسپل وینس وینسڈے کو لے کے نیورمر اکیڈمی واپس چلی جاتی ہے اور کار میں اسے کہتی ہے کہ تم پہلے ہی دن شیرف کی نظروں میں آ چکی ہو. وینسڈے اگلے سین میں رات کے وقت اپنے ٹیرس میں بیٹھ کے چلو بجا رہی ہوتی ہے. روون ایک کتاب سے ایک پیج پھاڑتا ہوا دکھایا گیا ہے. دوسری طرف ٹائلر اپنے باپ کے کرمنل ریکارڈز میں جا کر گومیز ایڈمز کی فائل نکالتا ہے. چلو بجانے کے بعد انیٹ وینسڈے کے پاس آتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے. اسے بتاتی ہے کہ وہ فل بلون ویئرولف نہیں بن سکی ابھی تک اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ ایسا کب ہوگا. انیٹ کہتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی. وینسڈے اسے دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو. انیٹ کہتی ہے کہ جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو روتا ہے, تم کیوں نہیں روتی. وینسڈے اسے بتاتی ہے کہ جب وہ 6 سال کی تھی تو اس نے ایک اسکارپین پالا تھا اور کچھ لڑکوں نے اسے تنگ کرنے کے لیے اس اسکارپین کو سائیکل کے نیچے دے دیا تھا جس کے بعد وہ بہت روئی تھی. لیکن اس کے بعد سے اس نے تہیہ کر لیا کہ پھر وہ کبھی نہیں روئے گی کیونکہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. باتوں باتوں میں وینسڈے انیٹ سے ہیلپ مانگتی ہے اور اس کے کمپیوٹر کے ذریعے ٹائلر کو پیغام بھیجتی ہے کہ کمنگ ویکینڈ پہ جو فیسٹیول آ رہا ہے وہاں سے ہم دونوں پھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. فیسٹیول پہ وینسڈے ٹائلر سے ملتی ہے تو ٹائلر اسے اس کے باپ کی کرمنل فائل دیتا ہے. یہاں وینسڈے کا ٹکراؤ ان تینوں لڑکوں سے ایک بار پھر ہو جاتا ہے جو پہلے دن اسے کیفے میں ملے تھے. جب وینسڈے اور ٹائلر ان تینوں لڑکوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب روون وینسڈے سے ٹکرا جاتا ہے اور اچانک سے ایک بار پھر وینسڈے کو وہ ویژن آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ویڈیو کی طرح چلتا ہے اور فیوچر بتا دیتا ہے اسے. وینسڈے دیکھتی ہے کہ روون کی جان خطرے میں ہے. وینسڈے سب کچھ چھوڑ کے روون کے پیچھے بھاگتی ہے اسے بچانے کے لیے. لیکن جیسے ہی روون اور وینسڈے اکیلے ہوتے ہیں روون وینسڈے کو اپنی طاقت سے درخت پر پھینکتا ہے جو اس نے لائبریری کی بک سے پھاڑا ہوتا ہے جس میں وینسڈے کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میری ماں کہا کرتی تھی کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان سب اسٹوڈنٹس پر اور نیورمور اکیڈمی پر بہت بڑی مصیبت آئے گی. اسی لیے روون ہی وہ لڑکا ہے جو اس لڑکی کو مار سکتا ہے. روون وینسڈے کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں مارنے کی پہلے بھی کوشش کی ہے مگر تم بچ جاتی ہو. وینسڈے کو خیال آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم ہی تھے جس نے اس دن اس کے سر پر اسٹیچو گرایا تھا. روون کہتا ہے ہاں وہ میں ہی تھا لیکن تم بچ گئی. مگر پھر اچانک ایک بلا آتی ہے اور وہ روون کو مار ڈالتی ہے لیکن وہ وینسڈے کو کچھ نہیں کہتی. اسے دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے جس بات کو دیکھ کر وینسڈے خود بھی بہت حیران ہوتی ہے. وینسڈے روون کے اوپر سے وہ پیپر اٹھا لیتی ہے. اس سب کے بعد وینسڈے اپنے کمرے میں حالات کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے کہ اچانک ساتھ پڑے شیشے کی بال پہ اس کے ماں باپ کا میسج آ جاتا ہے جو اس سے گزرے ہوئے ہفتے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. مگر حیرت انگیز طور پہ وینسڈے انہیں کہتی ہے کہ مجھے اس اسکول میں مزہ آ رہا ہے. یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے تھوڑی سی دیر ویٹ کیجیے. شکریہ.